بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ میری آن لائن پہلی کلاس ہے باقاعدہ، اور میں آپ کو زوم اپلیکیشن کے ذریعے سے کلاس پہ لانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ بیٹا میں نے جب HEC کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹیوز آئیں کہ آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز لینی ہیں، پھر چیزیں تھوڑی سی بہت ساری ایمبیگوٹی تھی، کلیئر نہیں تھی چیزیں کہ کلاسز آن لائن ہو تو کس طرح ہو، ہم اپنی ریکارڈنگ اپلوڈ کریں یا پھر ریلیونٹ لیکچر یوٹیوب کے ذریعے سے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم 1-2 لیکچر اپلوڈ کر بھی دیے تھے، تو چیزیں بہت ساری ایمبیگوٹی تھی، کلیئرٹی نہیں تھی۔ تو نمبر آف ٹائم میں نے اپنے ٹاپ مینجمنٹ سے معلوم کیا اور اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بھی پتہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ کوئی سا بھی ٹاپک آپ ان کو جب آپ پڑھانے جائیں تو اس کے ریلیونٹ اگر لیکچر پہلے سے موجود ہے، کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، تو آپ وہ اپلوڈ کریں۔ میں نے اس کی پریکٹس کی، 1-2 کلاسز میں نے لی اس طریقے سے، اور خاص کر ایم فل اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے زیادہ جو ویڈیوز تھے وہ میں نے اپلوڈ کیے، آپ لوگوں کے لیے بھی 1-2 کر دیے تھے۔ لیکن جب میں نے اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک لیا اور فیڈ بیک لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس طرح میرے اوپر جو ایک لائبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، وہ تو پوری ہو رہی ہے۔ مطلب کلاس کے لیے میں KCMS کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو آن لائن کلاسز کے اوپر لے جاتا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو، اور وہ جو جس بندے کی ویڈیو ہے وہ کس قدر آپ کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی، تو وہ چیز میرے سامنے سے بالکل وہ غائب تھی۔ تو فیڈ بیک بھی مجھے پتہ چلا کہ شاید اسٹوڈنٹس کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، اور فون کے ذریعے سے میں نے پھر اسٹوڈنٹ سے معلوم کیا کہ تو 1-2 اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ جواب بھی آیا کہ سر اگر اس طریقے سے اپلوڈ یوٹیوب کی اگر ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں تو کیوں نہ ہم خود ہی یوٹیوب کے ذریعے سے وہ تمام تو ویڈیوز دیکھ لیا کریں گے۔ تو بہرحال مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور تسلی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جسٹ فارمیلٹی پوری ہو اور باقی اسٹوڈنٹ کو کچھ فائدہ نہ ہو، اور پھر آگے ٹیسٹنگ کا بھی، امتحانات کا بھی یہی کرائٹیریا تھا کہ آپ اسی میں ان کی آپ ٹیسٹنگ کریں گے۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صحیح طرح جو اسپرٹ آف دا کلاس ہے وہ آگے ڈیلیورڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو میں تھوڑی سی خود چونکہ آپ کو میری عادت کا بھی پتہ ہے، اور میں اچھا فیل نہیں کر رہا تھا، تو لہٰذا پھر میں نے کوشش کی اور زوم کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ساتھ، تو میری یہ باقاعدہ پہلی یا دوسری کلاس ہے۔ ایم فل والوں کو میں نے انگیج رکھا ہے 1-2 کلاسز کے اندر، اور لاسٹ 1-2 ویک سے ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر زوم کے ذریعے سے تھوڑی سی آپ کی کنسنٹریشن بھی زیادہ ہوگی، اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے بیٹا۔ جیسے اگر میں خود سوچتا ہوں کہ اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی یا کوئی نئے اپلیکیشنز یا کوئی نئی چیز اگر وہ فائدے کی ہے اور اس سے ہم زیادہ تر فائدہ لے سکتے ہیں، تو وہ اگر باقی اسٹوڈنٹس، سائنسز والے اسٹوڈنٹس مینس بایولوجیکل سائنسز والے اور فزیکل سائنسز والے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ریلیجیس اسٹڈیز والے اور اسلامیات والے ہم اس کو سے استفادہ کیوں نہ کریں۔ تو میں نے سوچا کہ شروع میں ٹھیک ہے، تھوڑی دقت بہت ہوئی، ٹائم میرا زیادہ لگ رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھانا پڑ رہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ انوویٹیولی، ٹیکنالوجیکل وائز کوئی سی بھی نئی چیز جو ہمیں اکیڈیمکلی فائدہ دے اس سے ہم باخبر ہوں اور اس کو ہم اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں اکثر اوقات یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، من جہل عن اہل زمانی فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے طور اطوار سے بے خبر رہا تو وہ جاہل ہے۔ تو زمانے کے طور اطوار یہی ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج سارے لاک ڈاؤن ہے،
کلاسز مس ہو رہی ہیں، اور حالانکہ مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ دکھ ہو اس بات کا کہ یہ 2-3 مہینے 4 مہینے جو ہوتے ہیں، یہ اسپرنگ سیمسٹر جو سب سے زیادہ ہمارا پڑھنے کے اعتبار سے ایک اچھا سیمسٹر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، اور ایک معتدل اور ماڈریٹ قسم کا موسم ہوتا ہے، اور اس میں پڑھنے کے لیے ہر بندہ کہیں وزٹ بھی کر سکتا ہے زیادہ، اور میں زیادہ اس میں بندہ سیکھ سکتا ہے. تو اور وہ ہمارا اس کے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرے تاکہ دوبارہ سے نارمل ہم کلاسز کی طرف آئیں. تو یہ تو دوسری بات. اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ زوم کے ذریعے سے آپ لوگ آیا کریں. ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑی سی پرابلمز آپ کو آئیں گی، لیکن پرابلمز ان مع العسر یسر، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے بعد جو ہے یسر آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو. باقی یہ جو ٹائم کے حوالے سے میں نے ابھی 4 بجے کا ٹائم رکھا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی افطاری کے لیے تیاری وغیرہ گھر میں شروع ہو چکی ہوگی، تو میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ ٹائم میں اس وقت ہم کلاس لے لیا کریں. ابھی انشاءاللہ جب میں بات بند کروں گا تو پھر آپ سے انشاءاللہ فیڈ بیک لوں گا کہ ہماری کلاسز کے لیے کون سا ٹائم بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ جب میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو ایک اور بات میرے ذہن میں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن کلاسز میں جب اب میرے پاس تقریباً 8 پارٹیسپینٹس ابھی اس کلاس کے اندر جو ہے شامل ہیں، اور میرے خیال میں ہم تقریباً کچھ اسٹوڈنٹس ابھی بھی مس کر گئے ہیں، تو ان کو تاکہ ان کی کلاس مس نہ ہو اور ان کو فائدہ ہو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر وہ یعنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے اور وہ ٹائملی میں ان کو ایس ایم ایس کر دیتا ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کو بتا دیتا ہوں، اگر وہ رسپانس نہیں کرتے تو ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی جب اگر وہ رسپانس نہیں کرتے تو چھوڑ دیں ان کو. تو چھوڑنے والی عادت وہ بھی پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو، اور جیسے میں آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں کہ میں ان اساتذہ میں سے یا ان ٹیچرز میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ کو جانے دوں کہ بس ٹھیک ہے اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی یا کسی وجہ سے تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں نے اپنے سے سوچا، مشورہ کیا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے نام کے اوپر ڈاکٹر کیسر بلال کے نام پر میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، تاکہ جو کلاسز ہم لیں اور کلاسز میں تمام چیزیں ان کلاسز کی ریکارڈنگ ہو پراپرلی، اور ریکارڈنگ کے بعد اس ویڈیو کے بیک اپ کے طور پر میں اس کو اس یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کروں، تاکہ بعد میں اگر جو اسٹوڈنٹ مس کر گئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی اس کلاسز کو دوبارہ لے سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کلاس کے دوران کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ آپ کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو آپ دوبارہ سے آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس لیے میں نے پھر اپنا یوٹیوب چینل جو ہے بنایا اس کے لیے. اور یوٹیوب چینل میں انشاءاللہ تمام تر ویڈیوز اور بھی ویڈیوز میں انشاءاللہ بنا رہا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں اور وہ آپ کسی بھی ٹائم اور کسی بھی وقت آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ جب میں انشاءاللہ تعالی کچھ وہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو جائیں تو میں اس کا لنک آپ لوگوں کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا. تو ایک تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود آپ نے اس یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ میری اس سے کانفیڈنس بھی بنے اور تاکہ وہ بھی، اور پھر آپ اپنے کولیگز اور اپنے حلقہ احباب کے اندر بھی آپ اس کو کیا کریں گے، آپ ان کو جو ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیئر کریں گے، اور تاکہ وہ تاکہ ویورز بھی بنے اور تاکہ جو ہم سیکھنے کی کوشش کریں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 چیزیں میں نے ذہن میں تھی کہ میں نے کہا آپ کے سامنے میں اس کو رکھوں اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. باقی اس کے علاوہ جو ہے میں چونکہ رمضان المبارک کے اندر
زیادہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی کھانے پینے کے تو ٹائم ہمارا نکل جاتا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے زیادہ ٹائم ریڈنگ کریں اور کتابیں دیکھیں اور مختلف چیزیں دیکھیں۔ تو میں نے ایک یہ بھی کوشش کی کہ میں جو 40 یا 40 احادیث ہیں ان میں سے ایک ہی حدیث کے ایک ویڈیو بناتا رہوں گا، اور اس کو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور ساتھ میں روزے کے مسائل کے حوالے سے ایک ایک مسئلے کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور تاکہ ایک ایک مسئلہ بھی وہ اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی۔ تو ایک تو اس یوٹیوب چینل کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے تمام تر ویڈیوز کی بیک اپ مل جایا کرے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جنرل پبلک کے لیے بھی فائدہ مند ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طور سے سوچا ہے کہ میں اگر اس طریقے سے ہم کلاسز کو چلائیں گے تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹ اس سے استفادہ کریں گے۔ آخری بات وہ یہ کہ کیوں نہ تو آپ لوگوں کو زوم کے ذریعے سے سب کو بیٹھانے کی زحمت کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال ذہن میں آپ سب کو آنا چاہیے کہ میں آپ کو کیوں کر فورس کروں کہ آپ سب لیپ ٹاپ کے سامنے یا پھر آپ اپنے سیل فون کے سامنے آپ بیٹھیں اور آپ زوم کے ذریعے سے کلاس لیں۔ بیٹا یہ میں زحمت اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کلاسز کے دوران کلاسز میں عام طور پر اسٹوڈنٹس کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو بعض اسٹوڈنٹس کو تو وہ خود اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹ کو پش کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، جب ان کے اوپر ایک برڈن ان کے اوپر ایک کیا نام ہے ذمہ داری بنتی ہے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں، خود سے وہ کام نہیں کرتے۔ وہ تھوڑے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو خود سے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اس طرح آپ لوگوں کو زحمت دوں اور آپ لوگ کلاس میں آپ لوگ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ دیکھو ٹیکنالوجی وائز بہت سی چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں کہ شروع میں آپ کو بہت سارا پرابلم آپ کو آئے گا، تو پرابلم ہم فیس کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، کہ آپ اگر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے، اپنے اندر وہ تمام تر اسکل ڈیولپ کریں گے جو کہ کسی بھی زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو وہ اسکل ہم ڈیولپ کریں گے، اپنے اندر وہ تمام تر چیزیں اپنے اندر لائیں گے۔ ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، وہ کوالٹی نہیں بنے گی، مختلف ہیزیٹیشنز آئیں گی، کسی کو کوئی پرابلم آئے گا، کسی کو کوئی پرابلم آئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم کے ساتھ اس کے اندر وہ تمام چیزیں ریفائن ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ایزیلی احسن طریقے سے تمام یہ آن لائن کلاسز بھی ہوں گے اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ میری ذات کے اعتبار سے یہ پہلی پریکٹس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں بہت سی ڈسٹریکشنز آ رہی ہوں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بور نہیں ہونا، جن سے ہم نے تنگ نہیں ہونا، بلکہ ان چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور آگے انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آخری بات میں سے ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس مجھے اپنے ریسرچ کے حوالے سے جو کہ سینئر اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اپنے میں نے مقالے دیے تھے، تو وہ اسٹوڈنٹ آپ مجھے 1-to-1 زوم کے ذریعے سے آپ مجھے بات کر سکتے ہیں اور مجھے اپنا سائنوپسس کی پوری آپ سمری آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ نے کتنا کام کیا وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کے ذمہ میں جو سینئر 7 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذمہ میں لگا رہا ہوں کہ کمنگ کلاس کے اندر وہ تمام اسٹوڈنٹ اپنی کارگزاری سنائیں گے۔ اپنی کارگزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان ویکیشنز کے اندر آپ نے کتنا کام کیا، کتنی چیزیں آپ نے سیکھی، اور کتنا آپ نے ریسرچ کے حوالے سے کتنی آپ نے ریڈنگ کی، اور کتنا چیزیں آپ نے لکھ لی، کتنی چیپٹرز آپ نے لکھ لی، تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے مجھے کمنگ کلاسز میں ساری چیزیں بتانی ہوں گی۔ اور میں آپ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے 1-to-1 جوائن کر سکتے ہیں تو آپ اپنا وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، یا خود اپنی کوئی آپ ویڈیو بنا کے آپ مجھے میرے ساتھ شیئر کریں، وہ طریقہ بھی ہے، تو جو آپ کو آسانی ہو تو اس طریقے سے آپ کریں انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ میری ساری باتیں آپ لوگوں نے غور سے سنی ہوں گی اور انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت سے آپ لوگوں نے ان کو سنا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ ہمارے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. ٹھیک ہے. اب میں ایک اسٹوڈنٹ کو بتاؤں گا کہ ان کی وہ شارٹلی بتائیں کہ کمنگ کلاسز کے لیے ٹائمنگ کون سا رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ بلکہ پہلے آپ سب کیا کریں, اپنے اپنے مائک کو آپ ان میوٹ کر دیں تاکہ پھر میں جس کا نام لوں تو وہ ایزیلی بات کریں. ہمارے پاس ابھی 5-6 منٹ باقی ہیں اس سیشن کے ختم ہونے میں, تو آپ لوگ اپنے اپنے مائک کو ان میوٹ کریں. شاباش. تاکہ سب جی سب ان میوٹ کریں. پھر میں ایک ایک سے آپ پوچھوں گا تو آپ مجھے انشاءاللہ جی ریمشا آپ ان میوٹ کریں, ابرار عذرا ان میوٹ, کنول نفیس ان میوٹ دا مائک. میں کر لیتا. چلیں جی عذرا پہلے یہ بتائیں کہ سیشن کے بارے میں جلدی سے بتائیں. سیشن کیسا تھا, فائدہ ہوا اس سے کچھ؟ سیشن بہت اچھا تھا اور ہمارے جو ٹائم ہے وہ کافی ویسٹ ہو رہا تھا گھر میں کلاسز کے اعتبار تھوڑا سے. اونچا بولیں بیٹا, اونچا بولیں. جی سر کلاسز جو آپ اس طرح لے رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں بہت اچھا ہے اور آگے بھی اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آگے ہم کلاسز لیں تو اس کے لیے ٹائمنگ کون سا ٹھیک رہے گا؟ سر ظہر کا ٹائم ٹھیک رہے گا, ظہر کے بعد, نماز کے زور کے بعد. بعد ٹائم بتاؤ. زور کے مطلب 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے؟ 3 بجے. 3 بجے. جی سائرہ جلدی سے بتائیں بیٹا. جی سر 3 بجے کا ٹھیک رہے. 3 بجے کا ٹھیک ہے. ابھی جو میرے یس باتیں کی آپ کو کلیئرلی آ رہی تھی, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا آواز میں؟ سر آ رہی تھی بات کلیئر. ٹھیک ہو گیا. جی سنبل حیات. جی سر 3 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. جی سنبل. سر 3 بجے کا ٹائم, سر 3 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. 3 بجے کا ٹائم ٹھیک رہے گا. جی سر. غصہ وصہ تو نہیں آئے گا آپ کو؟ نو سر. جی کنول نفیس. جی سر 3 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. 3 بجے کا ٹائم. جی نائمہ. نائمہ. جی ریمشا. یس سر ٹھیک ہے 3 بجے کا ٹائم. 3 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. سر آپ لوگ افطاری تو نہیں بناؤ گے؟ نو سر. نائمہ. جی سر 3 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا لاسٹ ون انم شعیب. انم شعیب کا تو مائک بھی میوٹ ہے. ان میوٹ نہیں ہے سر. انم جی بیٹا بولیں. پھر اس کے بعد 3 بجے آپ کو جوائن کر لیا کریں گے. جی بیٹا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کلاسز ریگولرلی ہوں گی یا نہیں, کچھ اسپیسیفک ڈیز نہیں ہے اس کے؟ بیٹا ریگولرلی ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. ہم رینڈملی لے لیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو کچھ گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے آپ کو بتا دیا کروں گا. باقی آپ جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں آپ اپنے اس کے اوپر فوکس کریں, اپنی ریسرچ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو 30 مئی چونکہ لاسٹ ڈیٹ ہے اور جون سے انشاءاللہ دوبارہ کلاسی ریزیوم ہوں گی. تو آپ اپنی ریسرچ جو آپ کا جو ریسرچ ورک ہے, آپ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر کے لائیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس کے بعد آپ کا ٹائم پہ ضائع نہ ہو. اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کا ٹائم اس میں ضائع ہوگا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. میں آخری کلمات جی سر. کلاس کو اینڈ کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اگر ہم آگے اس کو چلائیں گے اور کچھ حد تک انشاءاللہ اس سے
اگر 100 میں سے 5% بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے یقین ہے کہ میرا رمضان المبارک میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات کرنے سے مطلب مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے خوشی ہوگی کہ میرے اسٹوڈنٹ کا ٹائم ضائع ہو, میرے اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی حد تک اور جو ہے وہ اکیڈمیکلی اپنی تمام چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں. ایک اور بات بیٹا کہ یہ کام میں عذرا کو دے رہا ہوں, جو کورسز جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا ذرا آپ مجھے ٹیکسٹ کیجیے گا, بلکہ گروپ میں آپ شیئر کریں کہ اتنا کورس ہم نے پڑھا ہوا ہے, تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اگر اس کے بعد اگر میں کوئی شیئر کرنا لائن سٹارٹ کرنا چاہوں تاکہ پھر میں ایزیلی آپ ان کو جو ہے وہاں سے ہم آگے کنٹینیو کریں. باقی آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں اپنے نظام الاوقات آرام کا بھی آپ ٹائم نکالیں, لیکن ساتھ میں عبادات کا بھی, اور عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں, خاص کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ کریں. اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. I think نکتفی بہذا القدر ونصلی ونسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم